پارے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات نے پہلے پارے کے ان سارے رکوع کو پڑھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ آج ہم کو جو رکوع پڑھنا ہے وہ چھٹا رکوع ہے۔ یہاں تک ہم نے 5 رکوع مکمل کر دیے، اب یہاں سے چھٹا رکوع شروع ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، دھیان کے ساتھ سنیں اور ساتھ ساتھ میں پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ۔ یہاں پر واو کی شکل میں حمزہ آیا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا۔ اب دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والے سبق میں بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ جہاں پر چھوٹی مد آوے اور وہاں پر رکنا ہے تو وہاں پر مد کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب واپس ملا کر پڑھیں گے تب پھر مد کو کم سے کم چھوٹی مد کو 2 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ اگر یہ آیتیں آپ کو اگر لمبی لگ رہی ہے تو تھوڑا سانس اپنے اندر لیجئے، پھر اس کے بعد پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اس یا کو نہیں پڑھنا ہے، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں، لہٰذا پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ سجدہ سے پڑھیں گے پھر بھی چلے گا، لیکن ہم آپ کو یہاں سے پڑھانا
مناسب سمجھتے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. خو اور تو دونوں کو پورا پڑھنا ہے. اگر تو کو باریک پڑھنے جائیں گے تو یہ تا بن جائے گا، بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اسی سبق کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا جہاں پر چھوٹی مد ہو وہاں پر اگر رکیں گے تو اس مد کو نہیں کھینچا جائے گا، لیکن یہ بڑی مد ہے. یہاں پر اگر رک بھی گئے پھر بھی اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہی کھینچنا ہے. ہم نے جو آپ کو بتایا تھا وہ چھوٹی مد کے متعلق تھا کہ اگر چھوٹی مد پر ہمیں رکنا ہے تو وہاں پر بغیر کھینچے پڑھا جائے گا. من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. ہمیں امید ہے کہ اس کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہ گیا ہے کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر سب سے پہلے پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے. وہاں پر انشاءاللہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.